آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز میں محمد مالک. آج کے دن الزامات اور مسائل کے دیکھا جائے تو ہر قسم کی باتیں چل رہی ہیں. بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں. چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب جو اوتھ اٹھانے نہیں، جب ان کی اوتھ اٹھنے کی سیریمنی تھی شہباز شریف کے پرائم منسٹر، انہوں نے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا جام 45 والے لوگ ہیں، ہم ان کو کیوں جائیں. آج ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. وہ چیف سیکرٹری کے معاملے میں جھگڑا چل رہا ہے، وہ اپنی مرضی کا چیف سیکرٹری چاہتے ہیں. اس کے علاوہ فنڈز کا بھی ایشو ہے. خیر اس کی ڈیٹیلز دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے، کہ کیا آج وعدوں کے اوپر کتنا عمل ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا. دوسری طرف بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں. فیڈرل انفارمیشن منسٹر طاولہ طاہر صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی نے خط لکھا ہے، پٹیشن کا ورڈ یوز ہو رہا ہے خط کا، یورپین یونین کو، اور یہ کہا کہ اس میں ریکویسٹ یہ کی جا رہی ہے کہ جو آپ کا پاکستان کا جی ایس پی پلس ہے جو پاکستان کی تجارت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یورپ کے لیے، اس کو وڈرا کیا جائے کیونکہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہیں، یہ الیکشنز اور سارا ووٹ چوری اور سارا کچھ. اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن کے ریزلٹس بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور کلیئرلی ہاتھ تو ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، مگر کیا اس طرح کی حرکتیں جسٹیفائی کرتے ہیں؟ لیکن پی ٹی آئی کا اس کا جو رسپانس آیا وہ بھی بڑا بھرپور آیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ ان کو ڈیفامیشن کا نوٹس کریں گے. یہ بالکل جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے. انفارمیشن منسٹر نے بھی کوئی چیز ویسے پریس کانفرنس میں شیئر نہیں کی، نہ اس لیٹر کی کاپی نہ کچھ اس بیان کے ساتھ، تو اس میں کافی کویشچن ہے. پھر ایک اور چیز جس سے بہت سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے وہ ہے سیکیورٹی الرٹ اڈیالہ جیل کا. اچانک ایک خبر چلتی ہے کہ جی 2-3 ٹیررسٹ پکڑے گئے ہیں اور ان سے نقشے پکڑے گئے ہیں. اس کے بعد پہلے آگے پیچھے کوئی ڈیٹیل نہیں آئی اور اس کی بیسس بنا کے ایک سخت قسم کا کرفیو لگا دیا گیا اڈیالہ جیل پہ، جس کے بارے میں پی ٹی آئی کے لوگوں اور دوسروں کا خیال یہ ہے کہ یہ کمیونیکیشن ڈسرپشن ہے عمران خان کی اپنے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ اب ان کے ساتھ سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے. پھر اگلی نامینیشنز، ابھی سینٹ کے بائی پولز بھی ہیں، اس کے نامنیز کی بات ہوگی. پھر نیشنل اسمبلی کے بائی پولز ہیں، اس میں ڈسرپشن ہے. پھر جو کے پی کی گورنمنٹ ہے وہ کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں. تو بالکل کمیونیکیشن بریک ڈاؤن کیا جائے اور یہ ایک بہانہ بنایا گیا ہے. اس پہ بھی کوئی کلیریفیکیشن نہیں آئی. لیکن جہاں پی ٹی آئی نے اتنے اپنے ایشوز بنائے ہوتے ہیں، آج ہم نے ایک انٹرسٹنگ چیز یہ بھی دیکھی کہ جو یہ ڈسٹریبیوشن کا معاملہ ہے ریزرو سیٹس کا، اس میں پشاور ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں کیسز لگے ہوئے تھے. دونوں جگہ وکلا نہیں پہنچے. اور ابھی آپ نے ابتدائیے میں شروع ہوگا سنا ہوگا شیر افضل مرود صاحب کہہ رہے تھے کہ جی بالکل پوچھا جائے گا کیوں نہیں وہ پہنچے، کیا ہے. ایک طرف اتنا شور، ایک طرف یہ نان سیریسنس. ساتھ ہی ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جس کا کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا، الیکشن کمیشن نے 26 مارچ کو بلا لیا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کو. ایک سیریس کیس ہے ان کے خلاف، پٹیشن دائر ہوئی ہے جہاں پہ ایک زمین جو انہوں نے کلیم کی تھی کہ میں نے بیچی ہے اور اس کے عوض پیسے لے کے میں نے ایک جیپ خریدی ہے، وہ ابھی تک ان کے نام پہ ہے، لیکن اس کو اس کا ایسٹ شو نہیں کیا گیا. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ نامنل اونر سے ہیں لیکن اصل زمین اس بندے کی ہے، جب وہ کہے گا میں اس کو ٹرانسفر کر دوں گا. کیا یہ اتنی ہلکی بات ہے؟ کیونکہ اب اسلام آباد میں ہم سن رہے ہیں کہ شاید یہ کیس اتنا ہلکا نہیں ہے جتنا پی ٹی آئی والے اور گنڈاپور صاحب لے رہے ہیں. اور کچھ پتہ نہیں 26 مارچ کو گنڈاپور صاحب کے اوپر بھی کسی قسم کا گنڈاسا چل جائے. اٹس اے ویری ویری پریکیریس سچویشن. یہ کافی چیزیں ان پہ بات کریں گے، اور ساتھ ہی جو رنگ بازی ہو رہی ہیں اور آپٹکس کے لیے پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے اس پہ بھی ذرا بات کریں گے. اور ہمیں اس وقت جوائن کیا ہوا ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب نے، سینیٹر ہیں اور سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے. ان سے لیگل 2-3 چیزیں پوچھتے ہیں. السلام علیکم علی. ایک تو یہ بتائیے، بڑا سیریس الزام لگایا کہ آپ لوگوں نے یہ ای یو کو کانٹیکٹ کیا ہے، آیا تھرو اے فارمل پٹیشن یا سوشل میڈیا کیمپیننگ، اس قسم کا تاثر دیا گیا ہے کہ جی ایس پی پلس پاکستان کا ریووک ہو جائے. پہلے آپ لوگوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی بات ہوئی، اس پہ بہت لے دے ہوئی اور آئی تھنک کافی بلو بیک آیا آپ لوگوں پہ کہ اپنی پولیٹیکل چیزوں کے لیے، اپنی پالیٹکس کے لیے ملک کو کیوں خطرے میں ڈال رہے ہیں. یہ جی ایس پی تو بڑا سیریس چارج ہے. جی دیکھیں، میں نے ابھی انفیکٹ اس پہ جب یہ طاہر صاحب نے یہ کہا تھا تو چونکہ مجھے اس کا کوئی کبھی ڈسکشن اس پہ ہوئی نہیں، نہ کوئی ایسا مجھے علم تھی، بٹ نان دا لیس میں نے اپنی انویسٹیگیشن کی کہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہیں سے نہیں تھی. تو بالکل ہی غلط اور بے بنیاد بات کی، پتہ نہیں انہوں نے کیوں کر دی.
اور کہاں سے یہ الزام لگایا، لیکن ایسی کوئی بات ہے نہیں، حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ اور مجھے ابھی بلکہ بات کر رہا تھا اپنی انفارمیشن ہمارے جو کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ ہیڈ پی ٹی آئی کی، تو انہوں نے کہا ہے اور ریکویسٹ کی ہے مجھے کہ میں کسی کو ڈیلیگیٹ کروں کہ اس پہ لیگل نوٹس بھی دینا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک طرح سے ڈیفیمیشن ہے۔ یہ الزام چونکہ بالکل بے بنیاد ہے، تو اس پہ ایک ڈیفیمیشن کا نوٹس بن سکتا ہے۔ تو میں نے بہرحال اس پہ ٹیم اب ایک کانسٹیٹیوٹ کی ہے، لیگل ٹیم، جو شاید یہ لیگل نوٹس اگر بنتا ہے تو دیں گے۔ اگر ریٹریکٹ کر دیں ڈاکٹر صاحب، واپس لے لیں یہ اسٹیٹمنٹ، تو شاید یہ معاملہ ادھر ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ حقیقت نہیں ہے اس بیان میں۔ سو لیٹ می فریم اٹ تاکہ ہمارے ناظرین کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو طاہر صاحب نے بیان دیا ہے جھوٹ پر مبنی ہے، اور اگر وہ واپس نہیں لیں گے تو پھر پی ٹی آئی فل سے لیگل کاروائی کرے گی۔ جی بیسکلی یہ باٹم لائن یہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں، یہ جو ایشو بنا ہے، آج آپ کے لائرز لاہور میں نہیں تھے، پشاور میں نہیں تھے، شیر افضل مروت صاحب بڑا گرجے برسے ہیں، انہوں نے کہا جی بالکل پوچھا جائے گا۔ ایک طرف آپ لوگوں نے اتنا بڑا ایشو بنایا ہوا ہے کہ جی یہ ڈو اور ڈائی ہے، جمہوریت پہ ڈاکہ ہے اور سب کچھ ہے، اور عدالتوں میں مقدمے کر کے وکلا پہنچتے نہیں ہیں۔ جی اس پہ کافی انفیکٹ ہمیں پریشانی ہوئی ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی یا کوئی لیک آف کمیونیکیشن ہو گئی کسی وجہ سے، کیونکہ یہ پہنچنا تھا، بابر اعوان صاحب نے ادھر بحث کرنی تھی آج جا کے، اور یہ سارا کچھ سیٹل تھا، لیکن کسی وجہ سے پھر کوئی آئی تھنک مس کمیونیکیشن کی وجہ سے وہ پہنچ نہیں سکے۔ تو اب ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ کل میں خود جاؤں گا اور اس پہ بحث کروں گا اور معذرت کروں گا جو فل بینچ ہے، کیونکہ بات آپ کی درست ہے، اس پہ کوئی ایکسکیوز بنتا نہیں ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن بہرحال ہو گیا، غلطی ہوئی، اور اس کی ہم انویسٹیگیشن ضرور کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا ہم پروسیس کو اور مضبوط بنا سکیں۔ لیکن لیپس تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ ایک دن کا ٹائم مل گیا ہے، تو اب کل انشاءاللہ جا کے بحث کریں گے۔ اچھا یہ جو اتنا شور مچ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جیل کا سارا سیکیورٹی تھریٹ الرٹ ہے، سب کچھ ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، یہ بے بنیاد ہے۔ آپ لوگوں نے کوئی ڈیٹیل لی ہے جون سا پہلے جس بیسس پہ یہ کیا گیا تھا کہ جی ٹیررسٹ پکڑے گئے ہیں، کیا آپ لوگوں نے اس کی کوئی ڈیٹیل مانگی ہے؟ اور دوسرا، وائی ڈو یو تھنک اٹ از ہیپننگ؟ سمپل ریزن ہے اس کا جی، ایکچولی میں تو گیا تھا آج اڈیالہ، میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی صبح، کیونکہ ہمارا وہ القادر کا کیس ادھر ٹرائل میں تھا، اور کچھ وہاں کے اہلکاروں سے بھی بات ہوئی، اور وہ جج صاحب بھی چونکہ ادھر آتے ہیں ان سے بھی ذکر کیا، تو صاف نظر آتا ہے کہ کوئی سیکیورٹی تھریٹ تو نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کیوں کیا گیا؟ میرا خیال ہے کیا اس لیے گیا کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کیا جائے، کیونکہ بہت سارے اہم سیاسی فیصلے ہونے ہیں، سینٹ کے الیکشنز بھی آ رہے ہیں، تو جو ہمارا پولیٹیکل سائیڈ ہے اس کو ایک طرح سے کمزور کرنے کے لیے، تاکہ کوئی کورسپونڈنس یا کمیونیکیشن نہ ہو اور فیصلے نہ پہنچ سکیں جو لیڈرشپ ہے اس تک، تو اس وجہ سے آئسولیٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اور دو تین چیزیں ساتھ ہو رہی ہیں کہ ان کی فیملی کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا، وہ بھی ایک ٹیکٹک ہے، ایک پروگرام ہے، ایک اسٹریٹجی ہے آئسولیشن۔ اور جو ہماری نارملی ایک مشاورت ہو جاتی تھی قانونی طور پہ بھی، کیس سے پہلے کچھ جو ڈسکشن ہوتی ہے کلائنٹ لائر، وہ بھی ہو جاتی تھی، وہ بھی اس سے بھی تو آپ کہہ رہے ہیں آئسولیٹ کیا جا رہا ہے۔ چلیں بیرسٹر علی اصغر صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو فار گیونگ اس ٹائم۔